جب سے انسان اس دنیا میں رہتے آئے ہیں، میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ انہوں نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ اولاد میں اکثر خصوصیات والدین سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا ہوگا، ارے آپ کا چلنا کچھ اپنے ابو جیسا ہے، یا آپ کی مسکراہٹ اپنی امی جیسی ہے، یا آپ کی آنکھیں اپنے کسی ماموں یا دادا یا نانی جیسی ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ خصوصیات وراثت میں آتی ہیں۔ لیکن 19ویں صدی تک اس چیز کا زیادہ سائنسی انداز میں مطالعہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب گریگر مینڈل، جو بابائے علم جینیات مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس پر کام شروع کیا۔ لیکن اس وقت بھی، یہاں تک کہ مینڈل بھی، جو وراثت جینیاتی کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ چیزوں کی بریڈنگ بھی کر رہے تھے، وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وراثت جینیاتی کی مالیکولر بنیاد کیا ہے۔ اور اس سوال کا جواب کافی بعد تک نہیں ملا، یعنی 20ویں صدی کے درمیان تک، جب تک ڈی این اے کا ڈھانچہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ یہ ڈھانچہ واٹسن اور کرک نے معلوم کیا تھا، اور ان کا کام بہت سے دوسرے لوگوں کی تحقیق پر مبنی تھا، خاص طور پر روزلینڈ فرینکلن جیسی شخصیات کی تحقیق پر، جنہوں نے واٹسن اور کرک کے کام کے لیے زیادہ تر معلومات فراہم کی۔ موریس ولکنز اور بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن ڈی این اے کا ڈھانچہ ہی وہ چیز تھی جس نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ وہ مالیکیول ہے جو معلومات کو محفوظ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ ڈی این اے 1953 میں دریافت نہیں ہوا تھا۔ ڈی این اے تو 19ویں صدی کے وسط میں ہی دریافت ہو گیا تھا۔ یہ وہ مالیکیول تھا جو خلیات کے نیوکلیائی کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور کچھ عرصے تک لوگوں نے کہا، شاید یہ وراثت جینیاتی کی مالیکولر بنیاد ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وراثت جینیاتی کی مالیکولر بنیاد کے لیے کیا خصوصیات ہونی چاہئیں۔ اس کے لیے ایسا مالیکیول یا مالیکیولز کی ایک سیریز چاہیے جو معلومات محفوظ کر سکے، ریپلیکیٹ ہو سکے اور کسی نہ کسی طرح ظاہر بھی ہو سکے۔ لیکن 1953 تک جب ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس ڈھانچہ معلوم ہوا، تب لوگوں نے کہا، ہاں یہ ہمارا مالیکیول لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے یہاں اس ڈھانچے کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ کا یہ نام کہاں سے آیا، اور پھر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا ڈھانچہ کیسے اس کے لیے بہترین ہے کہ یہ معلومات کو محفوظ، ریپلیکیٹ اور ظاہر بھی کرے۔ ہم شاید آنے والی ویڈیوز میں معلومات کے مظاہرے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ جو ڈھانچہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ڈی این اے مالیکیول کی ایک تصویری منظر کشی ہے۔ آپ اسے ایک مڑی ہوئی سیڑھی کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ دو، آپ کہہ سکتے ہیں، سیڑھی کی دونوں طرف ہیں جو مڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک طرف ہے جو یہاں نظر آ رہی ہے، اور پھر ایک اور طرف ہے۔ یہاں ایک اور طرف بھی ہے، اور ان دونوں طرف کے درمیان، یا اس مڑی ہوئی سیڑھی کے دونوں طرف کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہاں یہ ڈنڈے ہوتے ہیں۔ اور یہی ڈنڈے اصل میں وہ جگہ ہیں جہاں معلومات یعنی جینیاتی معلومات کسی نہ کسی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ڈنڈے مختلف بیسز کی ترتیب پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جب میں بیسز کہتی ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں، ارے یہاں تو ایسڈ لکھا ہے، آپ یہاں بیسز کیوں کہہ رہی ہیں؟ اصل میں ڈیآکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کی پیچھے کی بنیاد شوگر اور فاسفیٹ کے مجموعے سے بنتی ہے، اور جو شوگر اس بنیاد کو بناتی ہے وہ ڈیآکسی رائبوز ہے، تو یہی ڈی ہے ڈی این اے میں، اور پھر فاسفیٹ گروپ اسیڈک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں ایسڈ کا حصہ آتا ہے۔ اور نیوکلیک اس لیے ہے کیونکہ یہ خلیات کے نیوکلیائی میں پایا گیا تھا، تو یہ نیوکلیک ایسڈ ہے، ڈیآکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ۔ لیکن یہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ مجموعی طور پر تھوڑا سا ایسیڈک بھی ہے، لیکن ہر ایسڈ کے ساتھ اس میں ایک بیس بھی ہوتا ہے، اور یہی بیسز سیڑھی کے ڈنڈے بناتے ہیں۔ اور اصل میں ہر ڈنڈا بیسز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں معلومات اصل میں محفوظ ہوتی ہے۔ تو میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں؟ تو میں آپ کو وہ 4 مختلف بیسز بتاتی ہوں جو ڈی این اے مالیکیول کے ڈنڈے بناتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایڈینین ہوتا ہے،
एडिनिन। और मिसाल के तौर पर ये हिस्सा यहाँ, इस ठंडे का ये हिस्सा एडिनिन हो सकता है। शायद ये वाला हिस्सा भी एडिनिन है। ये वाला हिस्सा भी। याद रखें, हर ठंडा बेसिस के एक जोड़े से बनता है। ये भी एडिनिन हो सकता है, शायद ये भी एडिनिन है। और मैं यहाँ ठहर सकती हूँ, मेरा मतलब है मैं थोड़ा और एडिनिन कर लेती हूँ, शायद ये वाला हिस्सा भी एडिनिन है। और एडिनिन का हमेशा थाइमीन बेस के साथ जोड़ा बनता है। तो मैं ये लिख लेती हूँ, तो एडिनिन का थाइमीन के साथ जोड़ा बनता है, थाइमीन। तो अगर यहाँ एडिनिन है तो फिर ये थाइमीन होगा। अगर ये एडिनिन है तो ये थाइमीन होगा। या अगर मैंने पहले थाइमीन बनाया तो फिर ये एडिनिन के साथ जोड़ा बनेगा, तो यहाँ थाइमीन होगा। ये थाइमीन होगा। अगर मैं इसे बनाऊं तो ये यहाँ थाइमीन होगा। अब बाकी दो बेसिस पर आते हैं। आपके पास साइटोसिन है जो गुआनिन के साथ जोड़ा बनाता है, या गुआनिन जो साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। तो गुआनिन, और हम अभी इन बेसिस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे। लगता है सबको पता है, क्योंकि ये बार बार आते हैं और असल में ये कोड बनाते हैं, आपका जीनियाती कोड। गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। गुआनिन और साइटोसिन। तो असल में अगर यहाँ साइटोसिन है, फर्ज करें यहाँ साइटोसिन है, शायद ये साइटोसिन है, शायद ये साइटोसिन है, शायद ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, और शायद ये भी साइटोसिन है, तो ये हमेशा गुआनिन के साथ जोड़ा बनाता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो देखें, ये गुआनिन है, फिर तो ये भी गुआनिन होगा, ये गुआनिन है, ये गुआनिन है। मैंने यहाँ सिर्फ चीज़ें ही नहीं बनाई, ये देखें ये भी गुआनिन। मैंने ये नहीं बताया कि ये क्या हो सकते हैं, लेकिन ये जोड़ों से बने होंगे। ये एडिनिन थाइमीन के जोड़े हो सकते हैं, और दोनों तरफ एडिनिन या थाइमीन हो सकता है, और ये गुआनिन साइटोसिन के जोड़े से भी बन सकते हैं, जहां गुआनिन या साइटोसिन दूसरी तरफ हो। असल में थोड़ा सा मुकम्मल करने के लिए मैं बस रंग भर लेती हूँ यहाँ ढंडों को जितना अच्छा हो सके। तो ये गुआनिन्स हैं, तो ये साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएंगे, साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएंगे, साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएंगे। और जब इसे इस तरह बनाया जाता है तो आप देखना शुरू कर सकते हैं कि ये असल में एक कोड है। जिन बेसिस की तरतीब है, मेरा मतलब है जिन बेसिस की तरतीब है या इन बेसिस की तरतीब असल में वो मालूमात इनकोड करती है जो आपको आप बनाता है। और आप बहस कर सकते हैं कि इसमें कितना हिस्सा नेचर का है और कितना नर्चर का। और जब लोग नेचर कहते हैं तो आप जानते हैं ये थोड़ा जीनियाती है और ये बहस चलती रहती है, लेकिन ये चीज़ें कोड करता है। जैसे आपके बालों का रंग, जब आप देखते हैं कि आपकी मुस्कुराहट आपके वालिदैन जैसी है, तो इसकी वजह यह है कि वो मालूमात बड़ी हद तक जीनियाती तरीके से इनकोडेड है। ये आपकी बहुत सी चीज़ों को मुतासिर कर सकता है, और असल में सिर्फ एक जानदार की नस्ल के अंदर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान भी। इंसानों के पास दूसरे इंसानों के साथ ज़्यादा जीनियाती मवाद मुश्तरक होता है बनिस्बत किसी पौधे के, लेकिन जितने भी जानदार हैं, जैसा कि हम जानते हैं उन्हें जानते हैं, उनके पास जीनियाती मालूमात होती है। यही वो बुनियाद है जिस पर वो अपनी असल खुसूसियात आगे मुंतकिल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान के पास कितनी जीनियाती मालूमात होती है, और ये नंबर या तो आपको मायूस करेगा या फिर आपको हैरान कर देगा। इंसान का जीनोम और हर नस्ल के पास बेस पेयर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, जो काफ़ी हद तक इसकी कम्प्लेक्सिटी से जुड़ी होती है, लेकिन हमेशा नहीं। तो इंसान का जीनोम 60 लाख तो मायूस कुन होगा, बल्कि करोड़ भी शायद मायूस कुन हो। 6 अरब बेस पेयर्स, 6 अरब बेस पेयर्स। और जब आपके पास क्रोमोसोम्स का पूरा सेट होता है
اور یہ آپ کے جسم کے زیادہ تر خلیات میں ہوتا ہے، سوائے آپ کے جنسی خلیات یعنی سپرم یا ایگ سیلز کے، تو یہ 40 کروموسومز میں تقسیم ہوتا ہے۔ 40 کروموسومز، یا آپ کہہ سکتے ہیں 23 کروموسومز کے جوڑے۔ تو اگر آپ 6 ارب کو 40 پر تقسیم کریں تو اوسطاً تھوڑا سا زیادہ 10 کروڑ آتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ 10 اور کچھ کروڑ بیس پیئرز بنتے ہیں ہر کروموسوم پر، اور کچھ کروموسومز لمبے ہوتے ہیں۔ اصل میں کچھ سب سے لمبے 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو بس اوسطاً ہے۔ اب یہ نمبر کچھ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے، او میں نے تو سوچا تھا میں ایک عام مخلوق ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی کمپلیکس ہوں۔ 6 ارب، یہ تو بہت زیادہ بیس پیئرز ہیں، یہ تو بہت ساری معلومات لگتی ہے۔ کچھ اور لوگوں کے لیے یہ اتنا خاص محسوس نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، ارے میں تو یہ ساری معلومات ایک ماڈرن تھمب ڈرائیو یا ہارڈ ڈسک پر سنبھال سکتی ہوں، میں نے تو سوچا تھا میں اس سے زیادہ مختلف ہوں۔ اور ظاہر ہے ہم سب خاص اور مختلف ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں صرف 6 ارب بیس پیئرز، میں نے تو سوچا تھا میں لامحدود طور پر کمپلیکس ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اس کے لیے کچھ دلائل بھی ہیں، کچھ اور زاویے سے، لیکن یہ تقریباً اتنی ہی لمبائی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اصل انسانی جینوم کا اندازاً سائز۔ اور جب ہم کروموسومز کی بات کرتے ہیں، اور ہم کروموسومز کے بارے میں اور بھی تفصیل میں بات کریں گے، سوچیں کہ آپ اس چیز کو بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں جو یہاں آپ کے سامنے ہے، اور آپ جانتے ہیں یہاں مجھے نہیں پتا ہمارے پاس کتنے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ ہمارے پاس یہاں تقریباً 20 بیس پیئرز دکھائے گئے ہیں۔ ذرا سوچیں اگر آپ کے پاس تقریباً 20 کروڑ ایسے بیس پیئرز ہوں، اور پھر آپ اس چیز کو لے کر اسے اس طرح لپیٹ دیں کہ وہ ایک کروموسوم بن جائے، وہ ایک کروموسوم ہے، اور آپ کہیں گے ذرا رکیے، میرے جسم کے زیادہ تر خلیات میں اتنی ساری معلومات ہے تو یہ چیز یقیناً بہت زیادہ کمپیکٹ ہوگی۔ اور اگر آپ ایسا کہیں تو میں کہوں گی جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ریڈیس ہے، یعنی ڈی این اے مالیکیول کا ریڈیس، وہ تقریباً 1 نینومیٹر کے برابر ہے۔ 1 نینومیٹر جو کہ 1 میٹر کا اربواں حصہ ہے۔ تو آپ اس چیز کے پیمانے کا اندازہ لگانا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات کو سنبھالنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن مجھے اس بات کی قدر ہے، اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہو جب میں نے رنگ بھرے تھے، کہ اس کا ڈھانچہ کیسے اس قابل بناتا ہے کہ معلومات ریپلیکیٹ ہو سکے یا پھر ٹرانسلیٹ یا ظاہر ہو سکے۔ آئیے سوچتے ہیں، اگر آپ اس سیڑھی کو لیں اور آپ سارے بیس پیئرز کو الگ کر دیں تو آپ کے پاس ان میں سے صرف ایک حصہ رہ جائے گا۔ تو اصل میں آپ کے پاس سیڑھی کا آدھا حصہ رہ جاتا ہے، اور اگر آپ کے پاس صرف سیڑھی کا آدھا حصہ ہو تو آپ باقی آدھا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں، اور میں ہر بیس کے لیے صرف پہلا حرف استعمال کروں گی۔ فرض کریں آپ کے پاس کچھ ہیں، تو یہ یہاں شوگر فاسفیٹ کی بنیاد ہے، تو یہ کسی بھی طرف ہو سکتی ہے۔ فرض کریں یہاں کچھ ایڈینین ہیں، اصل میں انہیں صحیح رنگ میں بناتی ہوں، تو آپ کے پاس کچھ ایڈینین ہیں۔ ایڈینین، شاید یہاں بھی کچھ ایڈینین ہوں، شاید یہاں ایک ایڈینین ہو، شاید آپ کے پاس کچھ سائمین ہوں، سائمین، شاید یہاں تھائمین ہو، اور آپ کے پاس کچھ گوانین ہیں، گوانین، گوانین، اور پھر فرض کریں آپ کے پاس کچھ سائٹوسین اور کچھ سائٹوسین ہیں۔ تو اگر صرف اس سیڑھی کا آدھا حصہ ہو تو آپ باقی آدھا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اصل میں ڈی این اے ایسے ہی ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ یہ سیڑھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور پھر ان دونوں حصوں میں سے ہر ایک پر باقی آدھا حصہ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دوسرے آدھے حصے کے ورژنز اس پر بن سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟
یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ یہ بیسز کیسے جوڑے بناتی ہیں۔ اگر ہم ڈی این اے کی بات کریں تو ایڈینین ہمیشہ تھائمین کے ساتھ جوڑا بناتا ہے، تو اگر یہاں اے ہے تو اس طرف آپ کے پاس ٹی ہوگا، اس طرف ٹی ہوگا۔ ٹی یہاں ہر جگہ ہے، ٹی یہاں بھی ہے۔ اگر اس طرف ٹی ہے تو اس کے سامنے اے ہوگا، اے۔ اگر آپ کے پاس جی یعنی گوانین اس طرف ہے تو دوسری طرف سائٹوسین ہوگا، سائٹوسین۔ اور اگر آپ کے پاس سائٹوسین ہے تو دوسری طرف گوانین ہوگا۔ اور امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ڈی این اے کیسے خود کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، اور جیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ معلومات کیسے دوسری چیزوں میں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ متعلقہ مالیکیولز ہوں لیکن آخر کار پروٹینز تک۔ اور اس ویڈیو کو مکمل کرنے کے لیے تاکہ آپ کو ڈی این اے مالیکیول کی اصل شکل کا اندازہ ہو سکے یا یوں کہہ لیں کہ اس سے مختلف ایک تصویری خاکہ مل جائے، مجھے یہ اینیمیٹڈ جی آئی ایف ملی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھا کہ ڈبل ہیلکس کیسا لگتا ہے تو یہ وہی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں آپ کے شوگر فاسفیٹ بیسز ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگرز اور فاسفیٹس اس بنیاد کے ساتھ باری باری آ رہے ہیں، اور پھر سیری کی جو پائیدانیں ہیں وہ یہ بیس پیئرز ہیں، تو یہ ان میں سے ایک بیس ہے، یہ اس کا کورسپونڈنگ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پارٹنر ہے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے مالیکیول میں اوپر سے نیچے تک یہ سب کچھ بہت دلچسپ ہے۔